کہ منصوبہ ایک ہی اور نام کئی ہے، اس کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ تو اس وقت آپ کو اہم خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں، منصوبہ ایک ہی نام کئی ہے اور صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زین العابدین سے۔ جی زین، پنجاب حکومت کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کئی جو اتھارٹیز ہیں وہ تشکیل تو دی گئی، لیکن جو لاہور کے باسی ہیں ان کو صاف پانی کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ جو نو منتخب پنجاب حکومت ہے انہوں نے اس امر کا فیصلہ کیا کہ آب پاک اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے گا اور صاف پانی کمپنی کو دوبارہ فعال کیا جائے گا، لیکن حکومت اپنے اس اعلان پر بھی عمل درآمد نہیں کر سکی اور آب پاک اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا۔ صاف پانی کمپنیز کا قانون بھی ابھی تک موجود ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کے اس اقدام سے جو اس سے قبل 2013 سے 2018 کے درمیان صاف پانی کمپنی تشکیل دی گئی تھی اسی طرح ہی کام کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کی منظوری دینے کے بعد نہ ہی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بنائے جا سکے ہیں اور نہ ہی اتھارٹی کے قیام کو عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ صاف پانی کمپنی کے جو تمام تر اثاثے ہیں وہ نئی بننے والی کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے، لیکن اس چیز کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو صاف پانی کمپنیز نارتھ اور ساؤتھ ہے اس کے اثاثے صاف پانی اتھارٹی کو منتقل کیے جانے تھے، جبکہ پنجاب کے باسیوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کا کنٹرول بھی صاف پانی اتھارٹی کے سپرد کیا جانا تھا، لیکن یہ جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ خاص طور پر لاہور کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں اور کوئی بھی اتھارٹی اس کی ذمہ داری لینے سے آ رہی ہے۔ یہ اگر سابق دور میں دیکھا جائے تو پرویز الہی کے دور میں فلٹریشن پلانٹس آب پاک اتھارٹی کو دینے کی اصولی منظوری ٹھیک ہے زین، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف حسن رضا، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی حسن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے اور دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبہ ایک ہی ہے اور نام کئی ہے، صاف پانی کمپنیز کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے صاف پانی کمپنی اسکینڈل کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تمام محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صاف پانی اتھارٹی تشکیل دینے کی یہ منظوری دے دی ہے اور دستاویزات کے مطابق صاف پانی کمپنیز کے اثاثے منتقل کر دیے جائیں گے۔ حکومت بدل گئی مگر اسکولوں کی حالت نہ بدلی۔ اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ 3 سال بعد بھی ادھورا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 200 اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے تھے۔ 100 اسکولوں میں 3 سال بعد بھی فلٹریشن پلانٹس نہ لگ سکے۔ اسکولوں میں طلبہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، حکومت بدل گئی مگر اسکولوں کی حالت نہ بدلی۔ اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ 3 سال بعد بھی ادھورا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 200
स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने थे, मगर 100 स्कूलों में भी 3 साल बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना लग सके। बच्चे जो हैं स्कूलों में वो मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। ये बहुत अहम खबर है। हुकूमत बदल गई लेकिन फिर भी स्कूलों की हालत ना बदली। स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा 3 साल बाद भी अधूरा रह गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 200 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने थे, मगर 100 स्कूलों में भी 3 साल बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स ना लग सके। बच्चे स्कूलों में मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। बच्चों की सेहतों के साथ खेला जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, स्कूलों की हालतें बिल्कुल भी नहीं बदली जबकि हुकूमत बदल गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आला अदलिया को धमकियां देने का मामला है। टीएलपी के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने समेत दीगर दफ़ा शामिल है। मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस बारे में मजीद जानते अपने नुमाइंदे जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज प्रेस क्लब के सामने तहरीक लब्बाइक की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया था और इसी एहतजाज के दौरान अदलिया मुखालिफ जो है वो नारे भी लगाए गए थे और अदलिया को जो है वो धमकियां भी दी गई थी। TLP के नाइब अमीर जो है वो अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ इसी हवाले से जो थाना किला गुज्जर सिंह में जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत जो है वो दर्ज किया गया है, जबकि आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफात जो है वो दर्ज की गई हैं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाई थी। इस हवाले से मुकदमे में TLP अमीर ने चीफ जस्टिस का जो है वो के खिलाफ जो है वो एक धमकी अमेज जो है ऐलान किया था। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुन के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और मुकदमा SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जी ठीक है जैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं आला अदलिया को धमकियां देने का मामला है और TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर हुसैन, मजीद उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं आला अदलिया को धमकियां देने का ये मामला है। TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने समेत दीगर दफ़ा शामिल हैं। मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने समेत दीगर दफात शामिल हैं और मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। PTI की पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला मरकजी रहनुमाओं की जानिब से लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। 24 खवातीन के नाम मखसूस नशिस्तों के तौर पर जमा करवा दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा अली भुट्टा, तैयबा इम्बरीन, सायरा रजा का नाम शामिल, फराह आका, फिरदौस रेहाना, आबिदा बीबी, सादिया अयूब का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए दे दिया गया। ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। PTI की पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला है। मरकजी रहनुमाओं की जानिब से लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है और आपको बताते चलें 24 खवातीन के नाम मखसूस नशिस्तों के तौर पर जमा करवा दिए गए, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा अली भुट्टा, तैयबा इम्बरीन, सायरा रजा का नाम और उसके साथ साथ फरागा, फिरदौस रेहाना, आबिदा बीबी, सादिया अयूब का नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने जो है वो फाइनली जो है मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपनी तरजीही लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। जो पंजाब असम्बली है उसके लिए जो 24 खवातीन के नाम जो है मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाए गए, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा अली भुट्टा, तैयबा इम्बरीन, कुलसूम अकरम, सायरा रजा, फराह आगा, फिरदौस रेहाना, आबिदा बीबी, सादिया अयूब, समिया नौरीन, अजरा नसीम, आसिया अमजद, तंजीला इमरान, सुल्तान फातिमा, कोमल नदीम सिंधु, बुशरा सईद, अमीना बदर, नमूना कमाल के नाम जो हैं वो मखसूस लिस्टों में शामिल किए गए हैं। इसी तरह आमरा अजहर, सफिया जावेद, अक्सा आसम, अमीना बलाल और नाहीम नियाज भट्टू, सारा अली सैयद, तहमीना रियाज, शीरीन नवाज खान,
سیدہ فاطمہ حیدر کے نام بھی الیکشن کمیشن کی لسٹ میں جمع کروائے گئے ہیں۔ شہلا احسان، شہلا ممتاز، عابدہ کوثر، نادیہ اصغر، سیدہ حنا تسلیم اور نیلوفر احمد ملک کو بھی خواتین کی مخصوص لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ لیاقت۔ پنجاب سے دوسرے صوبوں میں مرغی کی سپلائی پر پابندی کے خلاف درخواست موقف اپنایا کہ چکن کی 80% پیداوار پنجاب میں ہوتی ہے۔ سپلائی نہ ہونے سے مرغی کا کاروبار کرنے والوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 5 اگست کو جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے مرغی کے گوشت کی نقل و حرکت پر پابندی اور اس کی قیمت کے میکانزم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر چودھری طارق جاوید کی جانب سے یہ موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ چکن کی اس حوالے سے صوبے سے نقل و حرکت پر پابندی کی وجہ سے سارا کاروبار مفلوج ہو رہا ہے، جبکہ جو اس کی قیمت کا میکانزم بنایا گیا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس وقت چودھری طارق جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، مزید کیا درخواست میں نکال؟ جی آج ہم نے 2 چیزیں عدالت کے سامنے رکھی تھیں کہ ایک تو پنجاب میں 80% جو مرغی ہے پورے ملک کی وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہاں سے سندھ، KPK اور بلوچستان کو بھی مرغی سپلائی ہوتی ہے، تو 22 تاریخ کو بالکل غیر اعلانیہ طور پہ اس پر جو نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا تھا۔ جو چیک پوسٹ تھیں پولیس کی، وہاں پہ گاڑیاں روک دی گئی تھیں اور میرے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ایک تو یہ تھی، دوسری تھی کہ جو چکن ریٹ میکنزم پنجاب میں چل رہا تھا جو ہائی کورٹ کے حکم سے جاری ہو، اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر کے اس میں خود لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تبدیلیاں کر دی گئیں، جس سے جو دکاندار ہیں ان کا مارجن ختم ہو کے رہ گیا اور ان پر جرمانے اور FIR کی جا رہی، تو وہ کہا تھا کہ اس میکنزم کو بحال کیا جائے۔ اوکے جی بالکل، عدالت کے روبرو جب سرکاری وکیل سے استفسار کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ چکن کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے آپ تحریری جواب عدالت میں جمع کروائیں، جس پر عدالت نے مزید کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ بہت شکریہ۔ اب بات کریں ریلوے کی تو آپ کو بتاتے چلیں ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی بجلی گزشتہ روز سے بند ہے۔ دفتری امور متاثر، شدید گرمی میں پنکھے چل رہے ہیں، نہ ہی ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام ہے۔ تاحال بجلی کا نظام بحال نہ ہو سکا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، ریلوے ہیڈ کوارٹر اور ریلوے کیرن ہاسپٹل سمیت جو ہے ریلوے کی دیگر جو اس سے ملحقہ جو املاک ہے وہاں پر بجلی کی صورتحال یہ ہے کہ کل 11 بجے سے بریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ بجلی کا جو یہ فالٹ ہے وہ دور نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ریلوے ہیڈ کوارٹر کے تمام دفتری امور جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں۔ کمپیوٹر جو ہیں وہ صرف چل رہے ہیں، پنکھے اور دیگر جو آلات ہیں وہ مکمل طور پر بند ہے۔ میں اس وقت ریلوے ریزرویشن آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے جو ہے سفر کے لیے ریزرویشن کے لیے آتے ہیں، اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اندر کمپیوٹر تو صرف چل رہے ہیں جن کو جو ہے وہ متبادل نظام پر چلایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں کی ریزرویشن کروائی ہے اور کیا صورتحال ہے بجلی کی، پنکھوں کی؟ عملے کی ہمت ہے، اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اور اپنا کام تندہی سے کر رہے ہیں۔ مجھے کافی اس بات پہ خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں لگایا کہ جی ریزرویشن نہیں ہو سکتی، لائٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کام تندہی سے کر کے مجھے ٹکٹ بنا دیا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ یہاں اندر اور باہر لوگ جو کھڑے ہیں انتظار میں، وہ پسینے ہوئے ہیں، بہت زیادہ حبس اور گرمی کا موسم ہے، جیسا کہ اس حوالے سے لائٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے کام کرنے کے لیے۔ تو گزارش یہی ہے کہ جتنی جلد سے جلد ری اسٹور ہو سکتی ہے لائٹ وہ کرنی چاہیے، تاکہ عملہ اور پورے ہیڈ کوارٹر کا کام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ جی بالکل، فالٹ جو ہے وہ جلد از جلد ٹریس کر لیا جائے اور بجلی کے بحالی کو جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ شروع کیا جائے، کیونکہ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ریلوے ہیڈ کوارٹر کا جو دفتری امور یا انتظام ہے یا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ بہت شکریہ۔ سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کی ہڑتال ختم ہوتے ہی مارکیٹ میں سیمنٹ کی دستیابی معمول پر آ گئی۔ سیمنٹ بیگ 1500 سے 1570 روپے تک دستیاب ہے۔ پیداواری لاگت اور ٹیکسز اضافے سے سیمنٹ ریٹ میں بدتریج اضافہ ہونے لگا ہے۔ 2 ماہ میں سیمنٹ بیگ کا نرخ 150 روپے تک بڑھ چکا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی زاہد عابد۔
से सीमेंट की सप्लाई मुअत्तल की गई थी और उनकी जानब से हड़ताल का ऐलान किया गया था और चंद रोज़ तक ये हड़ताल जारी रखी गई थी, जिसके बाद हुकूमत से मामला तय पाने पर यह हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। ताहम इस वक्त लाहौर शहर में सीमेंट की सप्लाई मामूल के मुताबिक देखी जा रही है। दूसरी तरफ जो इसकी कीमतें हैं उसमें जो तेज़ी का रुझान शुरू हुआ था वो ताहाल बरकरार है। इस वक्त भी लाहौर शहर में सीमेंट की बोरी, जो जिसे बैग कहा जाता है, सीमेंट का बैग, वो 1500 रुपये से लेकर 1570 रुपये तक मुख्तलिफ ब्रांड्स का बेचा जा रहा है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सीमेंट की कदर में इजाफा देखा गया है। तकरीबन 2 माह कबल तक यही सीमेंट तकरीबन 1370 से 1380 या 1390 रुपये तक बैग दस्तयाब था। इसके बाद सीमेंट की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ, जबकि हुकूमत की जानब से बजट में भी 1 किलो फ़ी किलोग्राम फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया था, जिसके असरात भी इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहे हैं। जबकि मार्केट में इसके साथ साथ दीगर टैक्सेस के असरात ख़ासतौर पर पैदावारी लागत बढ़ने से भी सीमेंट की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लाजमी तौर पर जो तामीराती शोबा है वो मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इस सिलसिले में जो सबसे बुनियादी जुज़्व है तामीराती शोबे का, सीमेंट है, उसकी लागत में इजाफा होने से जो तामीराती मनसूबे हैं उनकी लागत में भी इजाफा हो रहा है, चाहे वो निजी शोबे के हैं या सरकारी शोबे हैं, उनकी लागत में भी इजाफा देखा जा रहा है। और इस सीमेंट की कदर में जो इजाफा हो रहा है ये मुसलसल गुज़श्ता एक बरस से बतदरीज इसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अब इस वक्त लाहौर शहर में सीमेंट तकरीबन 1500 से 1570 रुपये फ़ी बैग दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर।